Hello friend, my name is Kifayatullah and I welcome to you into my channel Learn Statistic. آج کا ہمارا ویڈیو ہے about حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. So let's start it. اس جلیل القدر صحابی کا اسم گرامی خالد بن زید بن کلیف تھا. اس کی کنیت ابو ایوب تھی اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا. ہم مسلمانوں میں سے کون ہے جو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ناواقف ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرما کر جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور، ان کے مقام کو ساری مخلوق میں بلند کر دیا، اور تنہا یہی ایک بات ان کے فخر کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں نزول اجلال فرمانے کی داستان بڑی دلکش اور شیرین داستان ہے، جس کا ذکر کانوں کو ہر بار ایک نئی اور عجیب لذت سے آشنا کر جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے قباء کے مقام پر کچھ دن گزارے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی، اور پہلی مسجد تھی، لیکن اس کے بعد وہ یثرب روانہ ہو گئے تو یثرب کے تمام بڑے بڑے سرداران اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ حسین آرزو کھروٹیں لے رہی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تمام سرداران یثرب باری باری اونٹی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ روک کر عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائے، ہم اپنی قوت، ساز سامان اور کثیر افراد کے ذریعے سے آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے کہ اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہے۔ اونٹی اپنی متعین منزل کی طرف بڑھتی رہی، حتیٰ کہ اونٹی جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے خالی پڑے ہوئے میدان میں پہنچ کر بیٹھ گئی، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اس کی پشت سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی، چند قدم چل کر اونٹی مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اس جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی۔ یہ دیکھ کر جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا دل فرحت اور انصباط سے لبریز ہو گیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا اور اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مقام 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل کو اہل خانہ کا ساز و سامان سے خالی کرا دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو بالائی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ ٹھہرایا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اپنی خوابگاہ میں تشریف لے چکے تھے تو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ان کی اہلیہ بالائی منزل میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تمہارا بلا ہے، یہ ہم نے کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اور ہم اس کے اوپر رہیں؟ کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمارے لیے زیبا ہے؟ اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیران اور پشیمانی سے دوچار تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ دونوں رات بھر بے چین تھے۔ آخرکار اس وقت تھوڑا سا سکون میسر آیا جب وہ بالا خانے کے اس گوشے میں سمٹ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر واقع نہیں تھا۔ وہ دونوں باہی گوشے گیر ہو گئی۔ اگر چلتے تو بیچ میں چلنے کے بجائے کنارے چلتے۔ صبح کو جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ آج رات میں نے اور ایوب نے آنکھوں میں کاٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول، رات بھر ہم کو یہ احساس بے چین کے رہا کہ ہم جس مکان کی بالائی منزل میں ہیں آپ اس کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور جب ہم چلتے ہیں اور حرکت کرتے تو دھول اور گرد و غبار آپ کے اوپر گر کر آپ کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے۔ پھر اس پر مستزاد یہ ہے کہ ہم آپ کے وحی الہی کے درمیان حائل ہو رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری اس فکر اور پرواہ مت کرو، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا، چونکہ بکثرت لوگ میرے پاس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے زیادہ مناسب اور آرام دہ ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور بالائی منزل میں قیام پذیر رہا، یہاں تک کہ ایک سرد رات کو ہمارا پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا اور اس کے پانی اوپری منزل کے فرش پر پھیل گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی کمبل تھا جس کو ہم تحاب کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث پریشانی نہ بن جائے۔ ہم نے اس کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ سے اوپر رہوں اور آپ مجھ سے نیچے رہے۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والے گڑھے کا واقعہ آپ کے گوشے گزار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالائی منزل میں منتقل ہو جانے کی درخواست کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں امی ایوب کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ایوب انصاری کے مقام میں تقریباً 7 مہینے تک قیام پذیر رہے، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹی بیٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ کے اور آپ کے ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پڑوس میں رہنے لگے۔ کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو میسر آئے تھے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے ایسی محبت تھی جن سے باہم تکلفات کے سارے پردے درمیان سے اٹھا دیے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ گرمی کے ایک سخت دوپہر میں گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر پوچھا، اے ابوبکر، آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے؟ جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت کیا، آپ دونوں اس وقت کس غرض سے اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں؟ وہ اللہ، ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے جس کو ہم اپنی شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ دونوں نے جواباً عرض کیا، اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی اس سے پریشان ہو کر گھر سے قدم نکالا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھے، میرے ساتھ چلے اور تینوں حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں پہنچے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقرر پر تشریف نہ لاتے، وہ کھانا گھر والوں کو کھلاتے تھے۔ جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچے اور بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تشریف اوری ہماری عزت افزائی کا باعث تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ ابو ایوب انصاری کہاں ہیں؟ جناب ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی تو وہ قریب ہی اپنے کھجور کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی تشریف اوری بے وقت کیسے ہوئی؟ آپ تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر جناب ابو ایوب باغ میں گئے، اس میں سے کھجور کا ایک گچا کاٹ لائے، اس میں تمر، رطب، بصر، ہر قسم کی کھجور لگی ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اسے کاٹنے کی کوئی ضرورت ہے کیوں نہیں؟ تم نے تو اس میں صرف پکی ہوئی کھجوری ہی توڑ لے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ اس میں تمر، رطب، بصر، ہر قسم کی کھجور اپنی پسند کے مطابق تناول فرمائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا۔ تو آپ سے نے فرمایا، اگر ذبح کرنا ہے تو دوداری بکری مت ذبح کرنا۔ پھر جناب ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے بکری کا ایک سالہ بچہ لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اہلیہ سے کہا، ایوب کی ماں، آٹا گوندھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کی روٹی میں رکھ کر فرمایا، ابو ایوب، یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے۔ پھر جب سب لوگ کھا کر آسودہ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روٹی، گوشت، تمر، رطب اور بصر، یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمت ہے جس کے متعلق قیامت کے روز تم سے سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو اس قسم کی نعمت ملے اور تم اسے کھانے کے لیے
اپنے ہاتھ میں لو تو کہو بسم اللہ، اور جب آسودہ ہو جاؤ تو کہو الحمدللہ الذی اشعنا وانعم علینا افضل۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکھا دے۔ جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں سن سکے تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ابو ایوب رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے کل تم میرے پاس آنا۔ جناب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سر اور آنکھوں پر۔ جب دوسرے دن جناب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی یہ کہتے ہوئے عنایت فرمایا ابو ایوب اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ جب تک ہمارے یہاں رہی ہے ہم نے اس میں سوائے خیر کی کچھ نہیں دی۔ وہ لونڈ کے لیے ایک گھر لوٹے۔ جب ام ایوب رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو وہ بولے ابو ایوب یہ لونڈی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی، انہوں نے جواب دیا۔ یہ سن کر ام ایوب نے کہا کتنا عظیم ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ اس نے سلوک کی تاکید کی۔ ایوب رضی اللہ عنہ نے دوبارہ کہا ہم اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر پورا عمل کر سکیں؟ انہوں نے سوچتے ہوئے کہا ہاں اللہ کی قسم رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہترین دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو آزاد کر دیں۔ انہوں نے حل پیش کر دیا، آپ کو صحیح راہ سوجی، آپ کو درست بات کی توفیق ملی۔ ام ایوب رضی اللہ عنہ نے ان کی تائید کی اور جناب ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ جناب ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی عام اور روزمرہ کی زندگی کی چند جھلکیاں تھی۔ اگر آپ ان کی مجاہدانہ اور سرپرشانہ زندگی کو جھلکیاں دیکھنے کا موقع ملے تو یقیناً آپ حیرت اور استعجاب سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی غازی اور مجاہد کی طرح گزاری۔ کہا جاتا ہے کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر دور معاویہ رضی اللہ عنہ تک کسی غزوے سے پیچھے نہیں ہے جو مسلمانوں کے پیش سوائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے محاذ پر برسر پیکار ہو۔ وہ غزوہ جو جناب ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا آخری غزوہ تھا جب جناب معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے فوج بھیجی تھی۔ جناب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافی عمر رسیدہ تھی، اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن یہ خبر سنی ان کو یزید کی فوج میں شامل ہونے اور معرکہ رزار میں ایک مجاہد کی حیثیت میں داخل ہونے سے نہ روک سکی۔ او فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح شریک ہوئے لیکن دشمن کے ساتھ جنگ چھیڑے۔ ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے اوپر بیماری کا ایک ایسا شدید حملہ ہوا جس نے اس کو شرکت جنگ سے معذور کر دیا۔ ان کے شدید علالت کی خبر پا کر قائد صفا اسلامی یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی عیادت کے لیے آیا اور اسے دریافت کیا ابو ایوب آپ کی کوئی خواہش ہے؟ غازیان اسلام کو میرا سلام کہنا۔ جناب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسے کہا کہ ابو ایوب کی وصیت ہے کہ دشمن کی سرحد میں اندر تک گھس جاؤ اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطنطنیہ کے پسیلوں کے نیچے دفن کر دو۔ یہ کہتے کہتے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے لیے اور طاہر روح قبض انصری سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجاہدین نے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خواہش اور وصیت کا پورا احترام کیا۔ انہوں نے دشمن پر پے در پے اور شدید حملے کیے اور اسے دھکیلتے ہوئے فصیل شہر تک پہنچے۔ وہ جناب ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو ساتھ اٹھاتے ہوئے وہاں اس کی وصیت کے مطابق قبر تیار کی، اس میں ان کو دفن کیا۔ زمین کھا گئی آسمان کیسے۔ انہوں نے اس کے سوا اور کسی صورت کو پسند نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میدانی جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر ان کی موت ہوئی۔ حالانکہ اس کی عمر اس وقت 80 سال کے قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ جناب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے اور ان سے راضی ہوں۔